یہ دیکھیں یہ لوگ ابو یزید، نا یزید آ گیا میرا پہلی میٹر پھر جائے گا، دیکھ لیں یہ بایزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا تھا۔ اے بھی میں پوچھنا نا خادم رضوی صاحب، تو آڈے بزرگاں دے پترا نے نا یزید نے، آؤ نا ذرا، بایزید بستامی، ابا یزید بستامی ہے یہ، یہاں پہ بھی لکھا ہے ابو یزید تفیور بن عیسیٰ بن سروشان البستامی، نا یزید ہے، پارٹی یزیدی۔ شروع کرتے ہی جب یہ عبارت کے شروع میں حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کردہ لفظ ابو یزید کے لفظ آتے ہیں تو وہیں پر چھوٹے مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس میں دیکھیں یزید کا نام آیا ہے، ابو یزید، یہ یزید کے ابا جی، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا ہے۔ میرا تو یزید نام پڑھتے ہی میرے دماغ کی پھرکی گھوم جاتی ہے۔ یہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل حقارت کے انداز میں انہوں نے یاد کیا اور کرتے ہوئے اس پر یہ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو یزیدی ہیں، یہ لفظ انہوں نے کہے کہ یہ سارے یزیدی ہیں، یہ یزیدی ہیں، اپنے بیٹوں کا نام یزید رکھتے ہیں، مجھے کوئی 1 ارب روپیہ دے تو تب بھی میں اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھوں گا۔ یہ تو تب کی بات ہے مرزا صاحب جب کوئی آپ کو 1 ارب روپیہ دے گا، آپ کو تو کسی نے 1 لاکھ روپیہ 100 روپیہ نہیں دینا کوئی پسند کرے گا، جس طرح کا آپ کی کلیاں کھل جائیں گی آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ تو وہ یزید نام کے ساتھ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہی یزید جیسے یزید بن معاویہ جو کربلا میں ایک نیگیٹو کریکٹر کے طور پر ابھرتا ہے اور جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے احکام جاری کیے تھے، اس یزید کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے نام میں ابو یزید، یہ یزید کا نام آیا ہے اور یہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی کنیت جو رکھی ہے ابو یزید، یہ گویا انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے اور خود یہ یزید کے ابا جی ہیں اور یہ یزیدی ٹولی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ مرزا صاحب، چھوٹے مرزا صاحب چونکہ یزید کے ساتھ بڑی نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کو با یزید بستامی کا نام بھی بڑا تکلیف دیا ہے۔ ان جناب کو غالباً کنیت رکھنے کے آداب سے بھی واقفیت نہیں ہے اور ان کو پتہ نہیں کون سا کوئی ان کے کان میں آ کے کہہ گیا ہے، شاید یہ کل کو کہہ دیں کہ مجھے کو بھی آ کے کوئی فرشتے آتے ہیں میرے پاس اور میرے کانوں میں ٹوں ٹوں کرتے ہیں اور مجھے کچھ نئی باتیں بتاتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی انہوں نے کچھ جیسے کاہنوں کے پاس شیاطین آتے تھے ایسے ہی ان کے پاس آئیں اور ان کے آ کے کانوں میں کچھ باتیں کریں تو یہ سمجھیں کہ یہ میرے کانوں میں آنے والی روحانی مخلوق ہی ہے، گویا ملائکہ ہی ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں مجھے کہ با یزید اس لیے با یزید تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام جو تھا وہ رکھا ہوا تھا یزید۔ اچھا، یہ ابو یزید کے لفظ سے جناب کو دھوکہ ہوا ہے اور جناب نے یہ فرمایا، تو پھر ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر ابو یزید کا مطلب یہ ہے کہ یزید کے ابا جی، تو پھر ابو حنیفہ کے متعلق بھی جناب کا یہی خیال ہوگا کہ وہ ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا جس کی وجہ سے ان کا نام ابو حنیفہ ہے، اور پھر اس قسم کے فارمولے سے تو پھر جناب کو پوری تاریخ اسلامی سے ایک جاہلیت کا اظہار کرنا پڑے گا کہ جناب میں بہت جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کنیت کیسے رکھی جاتی ہے۔ میرے نزدیک کنیت کا ایک ہی تعارف ہے کہ جو بیٹے یا بیٹی کا نام ہوتا ہے اسی نام پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی ایسی نہیں تھی جس کا نام حنیفہ تھا، اور ان کا نام ابو حنیفہ کسی بیٹی کا نام پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر عربی میں کسی کو کہا جائے ابو نظارہ تو معنی یہ ہے کہ اے اینک والے، ابو نظارہ سے مراد اینک والا ہے، مگر چھوٹے مرزا صاحب کے فارمولے کے مطابق اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اینک کے ابا جی ہیں۔ ابو نظارہ اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام نظارہ رکھا ہے جو کہ اینک کو کہتے ہیں، اور یہ جی اینک کے ابا جی ہیں۔ اور پھر یہ پتہ نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اس قسم کی کوئی گفتگو کریں تو پھر ان کو بھی ہریرہ تو بلی کو کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ کا معنی یہ کیا کرتے ہوں گے جناب؟ ان جناب کو کنیت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کہا جاتا ہے۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بیٹا یزید نام کا نہیں تھا، با یزید، ابا یزید یا ابو یزید کا کوئی بیٹا یزید نام کا نہیں تھا، انہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا نام یزید، ان کا نام تیفور تھا اپنا، اور یہ کنیت تھی مخالفین کے مقابلے میں
جو وہاں پر باطل ادیان والے لوگ ان کے مقابلے میں رہتے تھے، جو منکرین تھے اور جو دین کو دوسری شکلوں میں پیش کرنے والے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، ہمارا ایمان یزید کا تعلق اضافے کے ساتھ ہے۔ گویا بایزید یہ تھے کہ ہمارا ایمان اللہ پر اضافہ ہوتا رہتا ہے ہمارے ایمان میں۔ اور یہ وہ لفظ ہے جو قرآن شریف میں یہ آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں مومنین پر پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایماناً، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو ایمان میں اضافہ ہونے والا ہے معاملہ، اس سے انہوں نے اپنی کنیت اختیار کی تھی بایزید، ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے ایمان کی کوئی حالت نہ تھی اور جو دین اسلام سے ایک طرف ہٹتے جا رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں یا تو دین ہی کے اندر تھے اور عقائد درست نہ تھے، یا پھر یہ تھے کہ غیر مسلم تھے۔ تو ان کے مقابلے میں جیسے امام ابو حنیفہ نے بھی باطل فرقوں کے مقابلے میں ابو حنیفہ کی کنیت اختیار کی تھی، ایسے ہی انہوں نے بایزید کی کنیت اس لیے اختیار کی تھی کہ ہم وہ ہیں جن کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ یزید بن معاویہ کے نام سے لے کر استعمال نہیں کیا تھا، یہ یزید وصف کے طور پر ہے، علم کے طور پر نہیں ہے یہاں پر۔ لیکن وصف اور علم کی بحث کا ان کو پتہ ہوتا تو پھر یہ اپنے دوسرے ویڈیو لیکچر میں یا محمد اور یا رسول اللہ کی جو گفتگو جناب نے فرمائی ہے، جس پر ہم اشارہ کریں اور بلکہ وضاحت کے ساتھ اگلے لیکچر میں بیان بھی کریں گے کہ ان کو اس کا بھی نہیں پتا کہ محمد وصف کب ہوتا ہے اور محمد علم کب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چونکہ وصف اور علم کے فرق سے واقف ہی نہیں ہیں، تو یہی اسی لیے تو پھر علماء مطالبہ کرتے تھے کہ یار کہیں سے کوئی ڈگری لے لے۔ تو چلو آج کل تو ویسے جعلی ڈگریاں بھی مل جاتی ہیں، کوئی ایک آدھ یہ بنوا لیں مرزا صاحب، لیکن یہ تھا کہ یہ بایزید بسطامی نے جو اپنے نام کا یہ کنیت جو اختیار کی ہے بایزید، یہ یزید ان کے بیٹے کا نام نہیں تھا۔ کسی کتاب میں کسی صحیح سند جیسے کہ جناب کا دعویٰ ہوتا ہے وہاں سے یہ دکھا دیں۔ اور پھر یہ تو معاملہ ہوا کہ جی وہ یزیدی ٹولہ تھا اور انہوں نے یزید نام رکھا ہوا تھا اور یہ مسئلہ ہو گیا۔ ذرا جناب نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ جس صحاح ستہ کا نام لیتے ہوئے جناب کی زبان نہیں تھکتی اور حدیث کی 6 کتابوں کا نام لیتے ہوئے معتبر کتابوں کا نام اور حوالہ دیتے ہیں، وہاں سنن ابن ماجہ، اس ابن ماجہ کا نام کیا ہے؟ ذرا غور کریں تو ابن ماجہ کا اصلی نام ہے محمد بن یزید، ابن ماجہ محمد بن یزید بن ماجہ۔ تو یہ ابن ماجہ کا مصنف محمد اور اس کے باپ کا نام یزید ہے۔ تو اب یہ یہاں پر یزید کا نام آئے تو دماغ کی پھرکیاں نہیں گھومتی، اور یہاں کبھی بھی نہیں لگا کہ یہ ابن ماجہ یزیدی ہے اور اس یزیدی کو میں اس صحاح ستہ کی کتابوں میں ذکر کرتا ہوں اور ابن ماجہ کی کتاب کی روایتیں میں کیوں پیش کرتا ہوں، اس کے تو نام میں یزید آیا ہوا ہے۔ تو جناب کو یزید کے نام سے جو نفرت ہے وہ سبحان اللہ، ہمیں آپ سے زیادہ یزید کے نام سے نفرت ہے، ہمارے تو عقائد میں شامل ہے، لعنت اللہ علیہ وعلی آوانہ وعلی انصارہ وعلی اشیائہ، اس کے سارے تعلق والوں پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں یزید پر۔ مگر جناب کا جو فارمولہ ہے اس کے مطابق ذرا دیکھیں گے، یہ سنن ابن ماجہ کا مصنف محمد بن یزید، تو یہاں پر یزید کا جو تعارف ہے وہ بھی ذرا جناب کو دیکھنا چاہیے۔ اب جناب نے اپنے جو پمفلٹ شائع کیے ہیں اور جن کو یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے جو پمفلٹ ہیں یہ ریسرچ پیپرز ہیں، ہم ان ریسرچ پیپرز کی کلی بھی کھولیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ جناب کو شاید ریسرچ پیپر کا بھی معنی نہیں آتا، اس لیے کہ اپنے ہی ریسرچ پیپروں میں ہوتی ہے کتاب کسی کی اٹھا کے، ابو بکر غازی پوری کی کتاب امام ابن تیمیہ کے عقائد پہ جو انہوں نے لکھی تھی وہ رکھی ہوئی ہے اور نام رکھا ہوا ہے ریسرچ پیپر۔ پھر ریسرچ پیپر تو وہ تھا جو ہاں آپ نے تحقیق فرمائی ہوتی، اور وہ بنی بنائی چھپی چھپائی ایک کتاب اپنے سائٹ پر رکھ کے تو آپ نے اس کا نام ریسرچ پیپر رکھ دیا۔ پھر دوسرا ریسرچ پیپر صحیح مسلم کا مقدمہ ترجمہ شدہ اٹھایا اور وہاں رکھ دیا اور اس کا نام رکھ دیا ریسرچ پیپر نمبر فلاں۔ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریسرچ نام کس چیز کا ہے، اور جناب اس کو ریسرچ پیپر کہتے ہیں۔